اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم dear students. I am Imran Saeed, your Urdu teacher. You all students have been promoted to the 9th class. Congratulations. آپ کو نئی کلاس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. 9th کلاس کی بچوں اردو کے حوالے سے آپ کی دو کتابیں ہیں. ایک یہ مین کتاب جس پہ لکھا ہوا اردو برائے جماعت نہم، اور دوسری کتاب ہے اردو قواعد و انشاء. اس کتاب کے اندر ہم خط، کہانیاں وغیرہ جسے عام طور پر ہم بے پیپر کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہے پڑھیں گے. اور پہلی کتاب جو ہے یہ مین کتاب ہے آپ کی، جس کے اندر آپ کے اسباق ہوں گے، غزلیں ہوں گی اور نظمیں ہوں گی. یہ بچوں آپ کی پہلی کتاب ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ آپ کی مین کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ کے جو اسباق ہیں اس کے 3 پورشنز ہیں. 8th اور 9th کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا جو آپ کا فرق پڑتا ہے سلیبس کا، پیپر کے طریقہ کار کا، پیٹرن کا، وہ ہم تو بعد میں ڈسکس کریں گے. کتاب کے حوالے سے 8 تک ابھی تک آپ نے جو پڑھا، کبھی آ جاتی تھی نظم، 2-3 اسباق آئے، پھر نظم آ گئی، غزلیں اس میں شامل نہیں تھی. لیکن 9th کلاس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کا اسباق کا حصہ جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے، اور حصہ نظم الگ کر دیا گیا ہے، اور غزل کا حصہ الگ کر دیا گیا ہے. پہلے حصے کے اندر 12 اسباق ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر حصہ نظم کے اندر آپ کی 4 نظمیں ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے حصہ غزل، اس کے اندر جو آپ کی 4 غزلیں ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم کوئی بھی سبق یا نظم یا غزل شروع کرنے سے پہلے تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ اس کتاب کے اندر کیسی تفصیلات ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th کلاس کے اندر آپ کا پیپر جو ہے یہ کتنے مارکس کا ہوگا، اور ان مارکس کے حوالے سے پیپر جو سوالات کی جو ڈویژن ہے وہ کس طرح سے ہوگی، ان کے اکیلے سوال کے کتنے نمبر ہوں گے. سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو اسباق کے حوالے سے اس کتاب کو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، پھر آگے اسباق جو اپنے شروع کر لیں گے. بچوں یہ آپ کا پیپر ہے 9th کلاس کے اندر. آپ کا اردو کا پیپر جو ہے وہ 75 مارکس کا آئے گا. 75 مارکس کا پیپر ہوگا آپ کا، اور 75 مارکس کی ڈویژن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلا کویسچن جو ہے آپ کا وہ ہوگا ایم سی کیوز کا. ایم سی کیوز ملٹیپل کویسچنز. ملٹیپل چوائس کویسچنز کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کو کثیر الانتخابی سوالات جنہیں کہا جاتا ہے ملٹیپل چوائس کویسچنز، اس کے اندر 15 جو ہیں وہ آپ کو، یہ کویسچن نمبر 1 ہوگا، اور اس کے اندر 15 آپ کو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، اور 4 جن کے آپشنز دیے گئے ہوں گے، اور سب کے اندر آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا. آپ چھوٹی کلاس کے اندر 8th کلاس تک آپ کرتے رہے، اس کو ان سرکل کر دیا یا آپ نے اس کو ٹک لگا دیا، اس طرح کیا کرتے تھے. لیکن 9th کلاس کے اندر صرف اردو کے حوالے سے تمام مضامین کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا طریقہ کار چینج ہوتا ہے. آپ کو ایک الگ سے ایسے ایم سی کیوز کا ایک پیپر دیا جائے گا جس کے اندر 15 ایم سی کیوز درج ہوں گے، اور ہوگا آپ کو ایک الگ سے بلاکس کا جو ہے، جیسے یہ اوپر لگے ہوئے ہیں، اوپر آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ والے، یہ نمبر دے کر اس کے آگے لگایا گیا ہوگا یہ والا حصہ جو ہے، جیسے یہ 1 2 3 4 5 یہ 15 اوپر لگائے ہوئے انہوں نے. یہ آپ کو بورڈ کے پیپر کے اندر یہ الگ پیج ہوگا، اوپر دکھایا گیا لیکن یہ الگ ہوگا. معروضی طرز کا حصہ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو ادھر سے آپ پڑھیں گے کویسچن کو، ایم سی کیو کو پڑھیں گے، جو آپ اس کو درست سمجھتے ہوں گے، اس ڈبے کو لیٹس سپوز کہ آپ نے فرسٹ جو ہے ایم سی کیو کرنے جا رہے ہیں،
اور اس کا جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے بی ٹھیک ہے یا سی ٹھیک ہے، فرض کیا آپ اس کو سی ٹھیک سمجھتے ہیں تو سی کا جو سرکل ہے آپ اس کو فل اپ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کو یہ سارے فل اپ کرنے ہیں۔ اس پیپر سے آپ دیکھیں گے کہ کون سا ہے، اس کا کیا جواب بنتا ہے، چھٹے کا کیا جواب، پانچویں کا کیا ہے۔ ادھر سے چھٹے کا ہم جو ہے، ادھر سے چھٹے کا جو ہے اس کو ہم اس کا سرکل جو ہے اس کو فل اپ کر دیا جائے گا۔ فرض کیا پہلے کا ہے سی، تو سی کو ہم سرکل کو فل اپ کر دیں گے۔ سیکنڈ کا فرض کیا اے ہے تو اے کو فل اپ کر دیں گے۔ تو یہ پیپر جو کویسچن پیپر ہوگا یہ آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں یہ والا، اور یہ والا جو ہے یہ صرف جس کے اوپر آپ نے یہ سرکلز کو فل اپ کیا ہوگا یہ آپ وہاں سبمٹ کروائیں گے۔ تو یہ ایم سی کیوز ہوں گے، 15 ایم سی کیوز ہوں گے، اینڈ ایوری ایم سی کیو ول کیری ایکول مارکس اونلی 1 مارک۔ تو یہ 15 ایم سی کیوز ہوں گے اور 15 ہی ان کے مارکس ہوں گے۔ اس کے اندر کچھ جو ہیں اسباق میں سے آتے ہیں، اور آپ کو سٹارٹنگ میں نے بتایا کہ آپ کی قواعد و انشاء کی ایک بک ہے، اس کے اندر آپ کے الفاظ مترادف ہیں، الفاظ متضاد ہیں، اور اس طرح مذکر مؤنث اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں اس میں ایم سی کیوز کے اندر بھی شامل کی جاتی ہیں، وہ یہاں آپ کو پوچھی جائیں گی۔ تو یہ کل ملا کے 15 مارکس کا جو ہوگا کچھ کتاب کے حصے میں سے آئے گا، کچھ قواعد و انشاء میں سے آئے گا۔ تو ہم اس کے ساتھ جیسے آپ یہ دیکھیں لطف کی جمع ہے 11 نمبر، اگر آپ دیکھیں لطف کی جمع ہے لطیف، الطاف، لطافت یا لطائف۔ تو یہ ایم سی کیوز جتنے بھی ہیں اس طرح کے یہ آتے ہیں قواعد و انشاء کی بک میں، وہ آپ کو پڑھائے بھی جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ ساتھ بھی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر 15 ایم سی کیوز کتاب میں سے اور قواعد و انشاء دونوں میں سے ملا کر آتے ہیں۔ تو یہ کویسچن نمبر 1 ہے، یہ آپ کا 15 مارکس کا ہو جائے گا، اور اس کے لیے ٹائم آپ کو 20 منٹ دیا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حصہ انشائی کہلاتا ہے، اس کے ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں 60 ہوتے ہیں، اور ٹائم اس کا ہوتا ہے 2 گھنٹے 10 منٹ، اور 2 گھنٹے 10 منٹ یہ، اور ایم سی کیوز والے حصے کے ہوتے ہیں 20 منٹ۔ تو یہ ٹوٹل ٹائم آپ کا ہو جائے گا 2 گھنٹے 30 منٹ، یعنی 2.5 گھنٹے کا یہ پیپر ہوتا ہے اردو کا، انگلش اور اردو دونوں کا یہ 2.5 گھنٹے کا جو پیپر ہوتا ہے، 2 گھنٹے 10 منٹ انشائی کے اور 20 منٹ اس کے، تو یہ 2 گھنٹے 30 منٹ کا ہوگا۔ تو اس پہ کویسچن نمبر 1 وہ ہو گیا، اور انشائی کا یہ اگرچہ پہلا کویسچن ہے یہ والا انشائی حصے کا، لیکن یہ دیکھیں، لیکن اس کا یہ ترتیب کے حوالے سے یہ کویسچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2۔ یہ لفظ ہوتا ہے سوال، سین پر پیش ہوتی ہے سوال، عام طور پر یہ سوال بولا جاتا ہے، صحیح تلفظ سوال ہے، تو آپ اس پر پیش وغیرہ نہ لگائیے گا، لیکن ویسے ذہن میں رکھیے گا اس کا صحیح تلفظ سوال ہوتا ہے۔ تو پہلا ایم سی کیوز کے بعد یہاں پر اس انشائی پیپر کا پہلا اور اوور آل یہ سیکنڈ کویسچن جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے، اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے 3 اشعار حصہ نظم سے اور 2 اشعار حصہ غزل سے۔ یعنی اگر آپ یہاں دیکھیں کہ حصہ نظم اور حصہ غزل کو الگ الگ سے دیا گیا ہے، حصہ نظم میں سے آئیں گے 1 2 3 4 اشعار، اینڈ یو آر ٹو اٹیمپٹ اونلی 3، اور حصہ غزل میں سے یو آر ٹو گیون 3 ورسز، 3 جو اشعار دیے جاتے ہیں، اینڈ یو آر ٹو اٹیمپٹ اونلی 2۔ حصہ نظم میں 4 دیے گئے، 3 کرنا ہوں گے، اور حصہ غزل میں 3 اشعار دیے جاتے ہیں، 2 کرنا ہوتے ہیں، اور ٹوٹل یہ 5 اشعار کرنا ہوتے ہیں ہمیں۔ اور لیکن ہمیں اس پہ یہ لیبرٹی نہیں ہوتی کہ ہم 4 کو کوئی بھی 5 کر دیں، ہم اس میں پابند ہوتے ہیں کہ حصہ نظم میں سے 3 ہی کریں گے اور حصہ غزل میں سے 2 ہی کریں گے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں 4 حصہ نظم میں سے کر لوں، غزل میں سے 1 کر لوں، کل ملا کے 5 کر لوں، تو وہ ایک جو تشریح ہے اس کو ویسے ہی کاٹ دی جائے گی، کیونکہ حصہ نظم میں سے 3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، حصہ غزل میں 2 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5 ٹوٹل اشعار کرنا ہوں گے، 5 × 2 = 10۔ تو یہ 10 مارکس کا جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ ایک پہلا کویسچن بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد بچوں کویسچن نمبر 3 جو ہے اوور آل وہ ہوگا درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ نثر پارہ ہوتا ہے ایک تو شاعری کا حصہ ہوتا ہے جو سب کو میں سے ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس کو نثر پارہ کہا جاتا ہے، تو ایک پیراگراف دیا جائے گا۔ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی لکھیے۔ یہاں غور کیجیے یہ 2 پیراگراف ہے الف اور بے، ان میں چوائس نہیں ہوتی، یہ دونوں کرنا ہوں گے، دونوں پیراگراف کرنے ہیں،
اور ایک پیراگراف کے مارکس ہوتے ہیں 5، تو دونوں کے ہوں گے جو ہیں گے 10. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ ڈویژن اس کی ہوتی ہے. نظم پاروں کی تشریح کے نمبر ہوتے ہیں. پھر سبق کا عنوان جو ہے اس کا بھی ہاف مارکس ہوتا ہے. مصنف کا نام ہاف مارک. خط کشیدہ الفاظ جن کو انڈر لائنڈ کیا گیا ہوتا ہے، یہ جیسے پہلے پیراگراف میں دیکھیں تو 4 الفاظ: دانست، گریازاری، مائل اور پٹک دی، لاٹھی. تو یہ 4 الفاظ آپ کے دیے گئے ہیں اور آپ کو انہی 4 کے جن پر یہ نشان لگایا گیا ہے انہی 4 کے الفاظ والے لکھنا ہوں گے. اور کس طرح سے کریں گے ہم آگے جا کے انشاءاللہ لیسن کے ساتھ ساتھ اس کو ایک دفعہ سولو بھی کر کے دیکھ لیں گے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو سولو کرنا ہے، کس طرح سے ان کو پیراگرافس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کس طرح سے ان کی تشریحات کرنی ہے. یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ جو بتانے والی وہ یہ ہے کہ بچوں یہ کویسچن جو ہے اس میں کہا گیا نثر پاروں کی تشریح کیجئے. تشریح، یہ بچوں تشریح کا ہے، اس کو غور کر لیجئے کہ یہ صرف تشریح کرنی ہے اس کی. ہم 5 6 سے لے کر 8 تک چونکہ 3 4 سال سلیس اردو کا جو ہے وہ کویسچن کرتے ہیں، تو 9th کلاس آدھی گزر جانے کے بعد سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بچے پوری 9th گزرنے کے بعد بھی پیراگراف کے لکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تشریح لکھا ہوتا ہے، جب آنسر شیٹ پہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں پیراگراف کی سلیس. اب سلیس کو بھول جائیے، اس کو ایریز کر دیں اپنے دماغ سے، وہ ختم ہوگی. اب آئندہ آپ کو جو تشریحاتی آئیں گی سلیس آپ کو نہیں آئے گی. تشریح کیا ہوتی ہے؟ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، پیراگراف کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. یہ کیسے کریں گے یہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھتے جائیں گے. جب ہم لیسن پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. ایک پیراگراف کے چونکہ یہ 5 مارکس، تو 5 + 5 = 10، تو یہ 10 مارکس کا ہو گیا کویسچن. پھر آ گیا بچوں سوال نمبر 4. 10 ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. یہ مختصر لفظ نہیں ہوتا، مختصر جوابات لکھیے. اس میں سے بچوں MCQ جو شارٹ آنسرز ہیں، شارٹ کویسچنز آپ کو 8 دیے جائیں گے. یہ آ سکتے ہیں اسباق کے جو پیچھے مشق میں سے آپ کو آتے ہیں، اور نظم کی مشق میں سے بھی آ سکتا ہے، غزل کی مشق میں سے بھی آ سکتا ہے، اور اسباق کی مشقوں سے بھی آ سکتے ہیں. یہ 8 آپ سے پوچھے جائیں گے اینڈ یو آر ٹو اٹیمپٹ اونلی 5. 5 کے جواب دینے ہوں گے اور ایک کے 2 مارکس ہوتے ہیں. 5 × 2 = 10. یہ 10 مارکس کا ہو جائے گا. اسی طرح سوال نمبر 5 ہے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے. ابھی تک 8th کلاس تک اپنے اسباق کے خلاصے نہیں لکھے. عام طور پر ہمارے DPS کے اندر 9th کلاس جو ہے چونکہ پری بورڈ کے اندر وہ کلاس جو ہے پری 9th بنائی جاتی ہے، تو آپ نے کچھ دن پڑھی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. آپ نے ایگزامس بھی دیے ہیں اس دفعہ کہ جو 2 خلاصے آئیں گے سبقوں کے. خلاصہ کس طرح سے اس کو سمرائز کرنا ہے، ایک لیسن کو ہم نے سمرائز کرنا ہوتا ہے. سمرائز کا ایک اسٹینڈرڈ رول ہے، انٹرنیشنل رول، کہ وین یو آر گوئنگ ٹو سمرائز سم تھنگ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو 1/3 میں اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے. جو آپ کو لیسن دیا گیا ہے اوور آل جتنے ورڈز بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ آپ اس کے 1/3 جتنے بھی ورڈز بنتے ہیں اس میں اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ. تو اس میں صفحات کا نہیں ہوتا، 1 صفحہ 2 صفحہ کتنے صفحات، جو جتنا بڑا لیسن ہوگا اس کی سمری جو ہے اسی حساب سے ہوگی، 1/3 اس کا بنا دیں گے. تو یہ 2 اسباق دیے جاتے ہیں، 2 میں سے آپ کو یہ چوائس ہوتی ہے، آپ کوئی ایک جو ہے کر سکتے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. تفصیلات ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طرح ڈویژن ہوگی بعد میں. یہ 5 مارکس کا ہوتا ہے. سوال نمبر 6. نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال / میں خلاصہ لکھیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے. آپ کی 4 نظمیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ان 4 نظموں میں سے کوئی ایک نظم دی جائے گی، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، ایک ہی نظم ہوگی. اس نظم کا آپ کو مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہے. یہ چوائس آپ کو ہوتی ہے، آپ چاہیں تو مرکزی خیال لکھ لیں، آپ چاہیں تو اس کا خلاصہ لکھ دیں. یہ چوائس آپ کو ہوتی ہے، لیکن نظم آپ کو ایک ہی آئے گی اور یہ 5 نمبر کا ہوگا. سوال نمبر 7. اپنی آپا کے نام خط لکھیے کہ وہ دسمبر کی چھٹیوں میں آپ کے ہاں آئیں اور تعطیلات اکٹھے گزاریں. یا ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی کے لیے درخواست لکھیے. یہاں اگر آپ غور کریں ایک خط ہے، ایک درخواست ہے، اور اس میں آپ کو چوائس دی گئی ہے، چاہے تو آپ خط کر لیں،
چاہے تو آپ درخواست کر لیں. یہ 99.99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک خط اور ایک درخواست دی جاتی ہے، دونوں میں سے آپ کو ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتی ہے، لیکن ہم دونوں کو کرنا سیکھیں گے. سم ٹائمز بہت کم اگرچہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں درخواستیں یا دونوں خطوط آ جائیں، لیکن ہم سیکھیں گے دونوں کو ہی. ایک تو ہمیں لکھنا بھی آئے، اور دوسرا لیٹ سپوز اگر ایسا آ جائے دونوں اکٹھی آ جائیں، یا ایسا آ جائے جو ہمیں خط نہیں آتا، ہم اپلیکیشن آسانی سے لکھ سکتے ہیں، تو ہم اس اپلیکیشن کو بھی تاکہ اٹیمپٹ کر سکیں. ویسے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک خط اور ایک درخواست. یہ 10 مارکس کی ہوتی ہے. اسی طرح سوال نمبر 8 ہے، گیدڑ کی مکاری کے عنوان پر کہانی لکھیے. یہ آپ کی قواعد و انشاء کی جو بک ہے، اسی میں خطوط ہیں اور اسی میں درخواستیں ہیں اور اسی میں کہانیاں ہیں. اس میں کچھ لمیٹڈ کہانیاں دی گئی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. اسی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں انہی کہانیوں میں سے ایک ہی کہانی آتی ہے اور ایک کہانی لکھنا ہوتی ہے. اس کے ساتھ چوائس دی جاتی ہے آپ کو مکالمے کی. جتنے مکالمے بھی کچھ لمیٹڈ مکالمے ہیں، ان مکالموں میں سے ایک مکالمہ جو ہے یہ دے دیا جاتا ہے اور وہی کرنا ہوتا ہے. چوائس اس طرح سے بنا دی جاتی ہے کہ ایک کہانی دی جاتی ہے اور ایک مکالمہ دیا جاتا ہے. دونوں میں سے ہم جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہ دو کہانیاں آئیں گی نہ دو مکالمے آئیں گے. ایک کہانی ایک مکالمہ، دونوں میں سے وی آر ٹو اٹیمپٹ اونلی ون اینڈ دیٹ کیری 5 مارکس. اسی طرح سوال نمبر 9 ہوتا ہے، درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے. یہ اس میں دو طرح سے ہوتا ہے. جس چوائس آئے گی کہ درستی کیجیے یا تکمیل کیجیے. یہ کچھ بچوں ایسے ہے کہ ہمارے بک کے اندر جو میں نے قواعد انشاء کی آپ کو بک بتائی ہے، اس کے اندر کچھ محاورات ہیں اور کچھ جملوں کو، غلط جملوں کو درست کرنا سکھایا گیا ہے. تو اسی میں سے یہ جملے آئیں گے، اسی میں سے محاورات آئیں گے. تو ہم یہ ایک آ جائے گا، چاہے تو یہ 5 جملے غلط دیے گئے ان کو درست کر دیں، چاہیں تو یعنی یہ جملے جو الفاظ محاورات ہیں، چاہیں تو ہم یہ محاورات کو جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیں. خالی جگہ دی گئی، جیسے باسی کڑی میں ابال آیا، یا اوپر والے جتنے غلط ہیں ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے، یا نیچے والے جتنے ہیں فل ان دی بلینکس کی شکل میں دیے گئے ہیں محاورات. جب ہم ان کو یاد کر لیں گے تو یہ ہم اس کو فل ان دی بلینکس میں اچھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ کا دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کر اس کے 60 مارکس بن گئے. 60 مارکس کا یہ ہو گیا اور 15 مارکس کا آپ کا وہ ہو گیا ایم سی کیوز. تو یہ ٹوٹل آپ کا 60 + 15 = 75. یہ 75 مارکس کا جو ہے یہ آپ کا پیپر ہوگا. تو باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جو ہے دوبارہ اس کو نئی جو ہماری کتاب ہے، پہلا لیسن جو اس کا سٹارٹ کریں گے. پہلے میں آپ کو سٹارٹنگ میں آپ کا ٹائٹل پیج کے حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم لیسن جو ہے سٹارٹ کر لیں گے. تو ان پیپر کو آپ کو یہ جو کویسچن پیپر ہے آپ اس کو کوشش کیجیے بار بار کویسچن پیپر کو دیکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کویسچنس کو کس انداز سے جو ہے سولو کرنا ہے، آپ کو پیپر کس طرح سے آئے گا. اسی پیپر کے سوا آپ کوئی بھی جب کوئی بھی بک لیتے ہیں تو بکس کے پیچھے بھی پرانے پیپر وہاں نہ ہوں تو آپ بورڈ سے پرانے پیپر نکال کر جو ہے نا اولڈ پیپرز نکال کر نیٹ سے نکالیے اور ان کو دیکھیے. پرانے جتنے بھی سالوں کے پیپر ہیں 2 4 5 پیپروں کو دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیپر کس انداز سے آتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.